کا یہ خود کہا تھا کہ خدا نے اپنی قدرت سے الگ نقشہ بنایا ہے، خدا نے اپنی قدرت سے الگ نقشہ بنایا ہے، کہیں پیدا کیا دلہن کہیں دولہا بنایا ہے۔ معزز محترم سامعین کرام، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں حق بولنے، آپ کو حق سننے اور ہمیں آپ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ شادی کی محفل پاک ہے، شادی کے تعلق سے کچھ آپ کے حوالے کچھ پیش کروں۔ میرے پیارے اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جس کا ترجمہ ہے کہ مرد عورتوں کا لباس ہے اور عورتیں مرد کا لباس ہے۔ معزز محترم سامعین کرام، یاد رکھیے گا جس طرح موٹر سائیکل کے دو پہیے ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے زندگی سکون کے جینے کے لیے شادی کے بعد جو ہے اسی طرح جو ہے جس طرح ایک موٹر سائیکل کا پہیہ اگر پنچر ہو جائے تو گاڑی آگے نہیں چل سکتی ہے، اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک شک کرنے لگے یا ان میں کوئی خرابی آ جائے تو یاد رکھیے گا وہ رشتے جو ہے زیادہ دن تک چلتے نہیں ہیں۔ معزز محترم سامعین کرام، یاد رکھیے گا کہ وہ شادی میں خیر و برکت ہوتی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق شادی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا میرے پیارے، قرآن نے جو کہا کہ مرد عورتوں کا لباس ہے اور عورتیں مرد کا لباس ہے، آپ سب جانتے ہیں لباس کا کیا ہوتا ہے۔ معزز محترم سامعین کرام، آپ لباس کا کیا کام ہوتا ہے اسے ہر کوئی جانتا ہے، مگر مثال کے طور پر سمجھیے کہ انسان کے جسم کے اندر کوئی پھوڑا ہو جائے یا پھنسی ہو جائے یا کوئی زخم نکل جائے یا سفید داغ ہو جائے، مگر وہ انسان جو ہے صرف خوبصورت لباس پہن لیتا ہے تو اچھا دکھنے لگتا ہے، خوبصورت دکھنے لگتا ہے، سارے عیوب کو جو ہے انسان کے سارے عیبوں کو جو اس کے اندر زخم ہے، پھوڑا ہے، پھنسی ہے، سفید داغ ہے، لباس جو ہے چھپا لیتا ہے۔ اب ہمیں غور کرنا پڑے گا، قرآن نے ہمیں کہا کہ عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کے لباس ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آج تک جو ہے بے شمار میاں بیوی کے تعلق سے کتابیں لکھی گئی اور کتابیں لکھی جائیں گی، مگر اللہ کا یہ مقدس قرآن کی یہ آیت کریمہ وہ تمام تر کتابوں پر بھاری ہے جو اللہ نے کہا کہ عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیارے، جس طرح جو ہے ایک لباس انسان کو جو ہے خوبصورتی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، اسی طرح اگر بیوی کے اندر کوئی کمی ہو، اگر بیوی کے اندر کوئی خرابی ہو تو اسے شوہر چھپا لیتا ہے، اسی طرح شوہر کے اندر کوئی کمی ہو تو بیوی چھپا لیتا ہے۔ انسان کے لباس کی حقیقت یہ ہے کہ ظاہری زخم کو اور پھوڑا پھنسی کو ظاہری لباس چھپا لیتا ہے، مگر وفادار شوہر وہ ہوتا ہے، وفادار بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے تمام عیبوں کو چھپا لیتی ہے، وفادار شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنے تمام تر بیویوں کو خرابیاں کو چھپا لیتی ہے۔ اب سوچئے قرآن نے کہا مرد عورت کا لباس، عورت مرد کا لباس، اگر ایک دونوں کے لباس بن جائے یعنی جو ہے جس طرح ایک دوسرے کو جو ہے عیبوں کو چھپانے لگے تو میرا جو ہے یقین کامل ہے کہ اس کے اندر خرابیاں نہیں آئے گی، گھر کے اندر جو ہے لڑائیاں نہیں ہوگی۔ مگر معزز محترم سامعین کرام، اب افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ ایک لڑکی ایک لڑکا کے پاس اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے باپ کو چھوڑ کر، اپنے بہن کو چھوڑ کر، اپنے بھائی کو چھوڑ کر، اپنے محلہ کو چھوڑ کر ایک لڑکی جو ہے اجنبیہ بن کر نہ وہ لڑکا کو پہچانتا ہے، نہ اس کے باپ کو پہچانتا ہے، نہ اپنی ساس کو پہچانتا ہے، وہ لڑکی کسی کو نہیں پہچانتی، مگر وہ لڑکی رشتہ ہونے کے بعد ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی جو گھر بھی نہیں دیکھی ہوتی ہے مگر ایک اجنبی کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور جو ہے ہر طرح سے یہ کوشش کرتی ہے کہ ہمارا شوہر ہم سے ناراض نہ ہو، ہماری ساس ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارا جو ہے ہمارے گھر والے ہم سے ناراض نہ ہو۔ مگر معزز محترم سامعین کرام، ظلم مارائے ظلم یہ ہوتا ہے کہ نہ ساس یہ چاہتی ہے کہ یہ ہماری بہو ہے، یہ آئی ہے
تو ہمارے لیے آئی ہے، اگر اسے باپ کو چھوڑا ہے تو میری وجہ سے چھوڑا ہے، دادا کو چھوڑا ہے تو میری وجہ سے چھوڑا ہے، اپنے محلہ کو چھوڑا ہے تو میرے بیٹا کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی بہن کہیں جاتی ہے، جانے کے بعد اگر اسے کوئی خرابی ہو جائے یا کوئی پریشانی لائق ہو جائے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کا چین جو ہے بے چین میں بدل جاتا ہے، آپ بے قرار ہو جاتے ہیں کہ میری بہن کو کس نے تکلیف دی ہے، میری بہن کو کس نے ستایا ہے، میری بہن کو کس نے پریشان کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح ہماری بہن ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی ہمارے گھر میں آئی ہے، تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ جس طرح ایک ماں باپ کا حق ہوتا ہے اسی طرح جو ہے بیوی کا حق ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، میاں بیوی کا رشتہ وہ عظیم اور پاک رشتہ ہے۔ جب ماں کا وجود نہ تھا بیوی کا وجود تھا، جب ماں کا باپ کا وجود نہ تھا بیوی کا رشتہ قائم تھا، جب بھائی نہ تھا تو بیوی تھی۔ اور دنیا کے اندر دیکھیے، دنیا کے اندر باپ کا وجود نہیں، ماں کا وجود نہیں، بھائی کا وجود نہیں، بہن کا وجود نہیں، یعنی بہن کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ اگر ہوا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد ہوا ہے، مگر میری میاں بیوی کا رشتہ اس وقت تھا جبکہ باپ نہ تھا، ماں نہ تھا، بہن نہ تھی، بھائی نہ تھا، یعنی جنت میں حضرت حوا کا نکاح حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا۔ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا تھا، اے پاک پروردگار عالم، جنت میں مجھے دل نہیں لگتا ہے، مجھے ایک ایسی چیز چاہیے جو ہمارے دل کو سکون پہنچائے، ہمیں دیکھ کر قرار ملے۔ یاد رکھیے گا میرے پیارے، عورت اور بیوی جو ہے نہ سر پہ چڑھانے کی چیز ہے، نہ پیر کے اندر کچلنے کی چیز ہے، بیوی جو ہے محبت کی چیز ہے۔ عورت دل کے دائیں بائیں فصلے سے پیدا ہوئی ہے اور دل جو ہے بائیں سے قریب ہے، تو عورت جو ہے محبت کرنے کی چیز ہے، عورت جو ہے پیار کرنے کی چیز ہے، عورت جو ہے عشق کرنے کی چیز ہے، عورت جو ہے اسے سکون حاصل کرنے کی چیز ہے۔ یہ نہیں میرے پیارے، کوئی لڑکی گھر میں آتی ہے، صاحب اور ساس کی بھی خدمت کرے، شوہر کی بھی خدمت کرے، سسر کی بھی خدمت کرے، دیور کی بھی خدمت کرے، اور حاصل کلام یہ ہے میرے پیارے، گھر کے جتنے لوگ ہیں وہ سب کی خدمت کرے، مگر وہ بیمار پڑ جائے تو کہ احساس یہ بولے اس نے کوئی بہانہ کر لیا ہوگا، جو ہے دیور یہ بولے وہ تو ناٹک کرتی رہتی ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا، تو کسی کے بہن پہ ظلم کرے گا، تمہارے بہن کے ساتھ کوئی اور ظلم کرے گا۔ اگر تم کسی بہن کے ساتھ شراب پی کر کے ملنے آئے گا تیرے بہن کے ساتھ، تو کوئی اور جو ہے شراب پی کر کے تمہارے بہن کے پاس جائے گا۔ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، کمان تو دینوں تو دان، جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے، ہمیں سوچنے کی چیز ہے کہ ایک لڑکی اجنبیہ لڑکی ہمارے گھر کے اندر آتی ہے، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کھاؤ اسے کھلاؤ، جو پہنو اسے پہناؤ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اس کے لیے پسند کرو۔ تم خود جو ہے حضرت آج جو ہے ہم ڈاکٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم مفتی ہیں، ہم پیر ہیں، مگر صاحب اپنے بیوی کے ساتھ مل کر کام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشتہ ہونے کے بعد ایک لڑکی پریشان ہو کر کے یا تو جو ہے وہ طلاق لے لیتی ہے یا کورٹ چلی جاتی ہے۔ بہت زیادہ محترم سامعین کرام، آپ گھر کے اندر خود دیکھیے، ایک لڑکی آتی ہے، ہم اس کو بہو بنا کر کے لاتے ہیں، اور لانے کے بعد ایک شوہر اگر اس سے محبت نہیں کرے گا، ایک شوہر اسے پیار نہیں دے گا، تو اسے پیار دینے والا کوئی باہر سے آئے گا کیا؟ اس نے سب کو چھوڑا ہے ہمارے لیے، باپ کو چھوڑا میرے لیے، تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ جو کھائے اپنی بیوی کو کھلائے۔ اور بیوی شوہر سے جس قدر محبت کرتی ہے آپ خود جانتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے صبح صبح سب سے پہلے اٹھتی ہے، اٹھنے کے بعد جو ہے کھانا تیار کرتی ہے، کھانا تیار کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ساس کو کھلاتی ہے، اپنے سسر کو کھلاتی ہے، اپنے شوہر کو کھلاتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ جس نے صبح اٹھ کر کام کیا، سب کچھ تیار کیا، کھانا بنایا عمدہ سے
सौदा, अगर बचा तो वो खा लेती है, अगर नहीं बचता है तो वो सब्र कर लेती है। बताइए औरत किस चीज का नाम है? इस्लाम में जो है औरत को जो मकाम दिया गया है वो किसी मजहब में नहीं दिया गया। आज की लड़कियां सोशल मीडिया को देखकर, व्हाट्सएप पे देखकर, फेसबुक पर देख करके ये सोचती है कि साहब ये नेता लोग जो है आजादी की बात करते हैं, लड़की हमारे लिए आजादी की बात करते हैं, वज़ीर आज़म जो है हमारे आजादी की बात करते हैं, मगर जो है हमारे रहबर, हमारे कायद, हमारे दीनी कायद, हमारे दीनी रहबर ये मौलाना लोग हैं जो हमेशा कहते हैं पर्दे में रहने चाहिए, बीवी को बाहर नहीं निकलने चाहिए। औरत जो है घर के लिए बनाई गई है, घर में बनाने, घर में रहनी चाहिए। मैं उन तमाम अपने बहनों से मैं कहना चाहूँगा, ऐ मेरी बहन तो उसकी हिस्ट्री को पढ़कर देख ले, जो रात दिन जो है टीवी पे बैठकर जो बकवास करता है, सबसे ज्यादा अगर किसी औरत को इज्जत को लूटता है तो वही लोग हैं जो इज्जत को लूटा करते हैं। अगर जिना के एक्टों को गर्म करता है तो वही लोग हैं जो जिना के एक्टों को आबाद करते हैं। मगर हमारी बहनें सोचती है ना ना हमारे बाप हम पे जुल्म कर रहा है, पर्दा दे करके हमारे जुल्म कर रहा है। याद रखना ओ मेरी प्यारी बहन, तू उस दिन मारी जा रही थी जब तू पैदा होती थी तो जमीन के अंदर जीते जी दफनाती जाती थी। ये मेरे मुस्तफा ने तुम्हें इज्जत दी है, आज तुम्हें वकार मिला है तो मेरे मुस्तफा की वजह से है। आज तुम्हें इज्जत मिली है तो मेरे मुस्तफा की वजह से है। आज